اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو، سب کے سب فقیر ہو، اور غنی کون؟ اللہ۔ سب ضعیف ہیں اور قوی کون؟ اللہ۔ سب عاجز ہیں اور قادر کون؟ اللہ۔ سب مخلوق ہیں اور خالق کون؟ اللہ۔ سب محکوم ہیں اور حاکم کون؟ اللہ۔ تو ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ ہمیں کس کو ساتھ لینا ہے؟ ہمیں کس سے محبت کرنی ہے؟ ہمیں کس کی طرف دوڑ لگانی ہے؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، یہ نہیں فرمایا فَامْشُوا إِلَى اللَّهِ، چلو اللہ کی طرف، نہ 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 نہ، بلکہ کیا فرمایا؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑ لگا دو کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ آج دوڑ لگ رہی مال کی طرف، مال والوں کی طرف، حکومتوں کی طرف، حکومت والوں کی طرف، عہدوں کی طرف، وزارتوں کی طرف، گاڑیوں کی طرف، فیکٹریوں کی طرف، پیسوں کی طرف، جائیداد کی طرف، زمینوں کی طرف، ڈگریوں کی طرف۔ نہیں نہیں، دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ ہمارا مطلوب کون ہے؟ اللہ۔ ہمارا مقصود کون ہے؟ اللہ۔ ہمارا معبود کون ہے؟ اللہ۔ ہمارا محبوب کون ہے؟ اللہ۔ جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، جسے اللہ نہ ملا اسے، یہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ۔ کیا مطلب؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ مطلوب بھی کون؟ اللہ۔ مقصود بھی کون؟ اللہ۔ معبود بھی کون؟ اللہ۔ محبوب بھی کون؟ اللہ۔ کامیابی کس کا نام ہے؟ ناکامی کس کا نام ہے؟ سب کامیابی چاہتے ہیں، سب ناکامی سے بچنا چاہتے ہیں۔ کامیابی کس کا نام؟ اللہ فرماتے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ کو راضی کرنا یہ بہت بڑی بات، اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ہاں، مال مل جانا کامیابی نہیں، حکومتوں کا مل جانا کامیابی نہیں، عہدوں کا مل جانا کامیابی نہیں، شہرت کا ہو جانا یہ کوئی کامیابی نہیں۔ اللہ کا مل جانا یہ کامیابی ہے، اللہ کا ساتھ ہو جانا یہ کامیابی ہے، اللہ کو پا لینا یہ کامیابی ہے۔ ناکامی کیا ہے؟ اللہ کو کھو دینا، اللہ کا ناراض ہونا، اللہ کو نہ پانا۔ منزل پر پہنچنے کے لیے رخ صحیح کرنا زیادہ ضروری ہے یا رفتار تیز کرنا زیادہ ضروری ہے؟ سن رہے کہ نہیں سن رہے بھائی؟ کیا کہا؟ منزل پر پہنچنے کے لیے رخ صحیح کرنا زیادہ ضروری ہے یا رفتار تیز کرنا زیادہ ضروری ہے؟ ہاں، رخ صحیح کرنا یہ زیادہ ضروری ہے۔ آج رفتار بہت تیز ہے، آج رفتار بہت تیز ہے۔ ہر آدمی کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں بڑا مصروف آدمی ہوں۔ ہاں، بڑا مصروف آدمی ہوں، وقت کا خیال کرے، میں ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ توبہ توبہ، مصروف، ہاں، ٹائم نہیں ہے۔ رفتار بڑی تیز ہے لیکن رخ غلط ہے۔ تبلیغ میں رخ صحیح کیا جا رہا ہے۔ او میرے بھائی اللہ کو ساتھ لے لو، او میرے بھائی اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں، اللہ کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں۔ آپ بڑے مالدار، اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ آپ بڑے حکمران، اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ آپ بڑے ارب پتی کھرب پتی، اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ آپ بڑے پہلوان، اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ آپ کا 10 کنال کا بنگلہ، اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ اللہ کو ساتھ لینا ہے، ہمارا مطلوب اللہ ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے کس نے دیا ہے؟ آنکھیں ہیں تو کس نے دی؟ ہاتھ ہیں تو کس نے دیے؟ بولنے سننے کی طاقت کس نے دی؟ کھانا کون کھلاتا ہے؟ پانی کون پلاتا ہے؟ ہمیں جانا کس کے پاس ہے؟ تو ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ ہاں، کھانا کب اچھا لگتا ہے؟ جب بھوک زیادہ ہو یا کھانا بہت عمدہ ہو؟ کیا کہا بھائی؟ کھانا کب اچھا لگتا ہے؟ جب بھوک زیادہ ہو یا کھانا بہت عمدہ ہو؟ ہاں، کھانا بہت عمدہ ہے اور بھوک نہیں ہے، نخرے کرے گا۔ اور اگر کھانا بہت سادہ ہے اور بھوک بہت زیادہ ہے، ہر لقمے میں مزہ آئے گا، واہ جی واہ۔ کھانا عمدہ نہیں، بھوک ہے۔ ہم ایک بار جا رہے تھے موریتانیہ نا، تو ہم نے وہ پراٹھے بنائے، آلو کے پراٹھے اور چٹنی پودینے کی چٹنی۔ ساتھیوں کو نہیں بتایا، ہاں وہ اپنے بیگ میں کیا ہے دسترخوان میں لپیٹ کے رکھ لیے۔
اب جب پہنچے نا ہم ترکی، اب 18 گھنٹے ہو گئے تھے ان پراٹھوں کو بنے ہوئے. جب ہم نے دیکھا نا ساتھیوں کو لگ گئی یہ بھوک بڑی سخت قسم کی، میں نے کہا آجو بھائی آجو بھائی. اب دسترخوان کھولا اور جناب پراٹھے نکالے ٹھنڈے یخ اور چٹنی. اب سب کھا رہے ہیں اور ہر لقمہ کھاتے ہوئے کہتے ہیں مولوی صاحب بڑا مزے کے پراٹھے. اور پراٹھے مزے کے نہیں ہیں، بھوک بڑے مزے کی ہے. وہ بھوک سے مزہ آ گیا. ہاں تو بھائیو جب اللہ کو پہچانیں گے پھر عمل کا شوق، پھر کس کا شوق ہوگا؟ ہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ تک پہنچنے کا راستہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. ہاں یہ ہے نمونہ، یہ ہے نمونہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نمونہ کون ہے؟ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہر آدمی نقل مارتا ہے، نقل. آج کل نقل تو ہمیں کس کی نقل مارنی ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل مارنی ہے. یہ ہے عزت والے. عزت چاہیے تو ان کی اتباع کرنی ہوگی. یہ ہے سب سے کامیاب ترین ہستی. کامیابی چاہیے تو آپ کا دامن پکڑنا ہوگا. ہاں جیسے دودھ کے ساتھ سفیدی جڑی ہوئی ہے اور جیسے شہد کے ساتھ مٹھاس جڑی ہوئی ہے، دودھ سے سفیدی جدا نہیں ہو سکتی، شہد سے مٹھاس جدا نہیں ہو سکتی، اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ کامیابیاں جڑی ہوئی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں، آپ کی زندگی اور آپ کی سنتوں میں ساری خیریں، ساری برکتیں، ساری بھلائیاں چھپی ہوئی ہیں. جیسے پھول میں خوشبو چھپی ہوئی ہے، پھول میں خوشبو چھپی ہوئی ہے، اسی طرح آپ کے طریقوں میں خوشیاں چھپی ہوئی ہیں، برکتیں چھپی ہوئی ہیں. جیسے آم کی گٹھلی میں ہزاروں آم چھپے ہوئے ہیں، تربوز کے بیج میں ہزاروں تربوز چھپے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال میں ساری خیریں چھپی ہوئی ہیں، ساری برکتیں چھپی ہوئی ہیں، ساری بھلائیاں چھپی ہوئی ہیں. یہ آج کے نوجوان کہتے ہیں فلاں میرا آئیڈیل ہے، فلاں میرا ہیرو ہے، اس جیسی شکل بناتے ہیں، اس جیسے لباس پہنتے ہیں، اس کی نقل مارتے ہیں. نہیں 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 نہیں، ہمارے آئیڈیل کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہمارے ہیرو کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہمیں حضور کی اتباع کرنی ہے. اللہ نے ہمیں سب سے اونچی شان والے نبی دیے جن کی شان کو درخت بھی پہچانے، پہاڑ بھی پہچانے، جانور بھی پہچانے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں میں مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، شروع کا زمانہ ہے، آپ درخت کے پاس سے گزرے تو درخت سے آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ. آپ پہاڑ کے پاس سے گزرے تو پہاڑ سے آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ. ایک صحابی آئے حضور میرا اونٹ بھی دک گیا اور بے قابو ہو گیا اور رسی توڑوا لی ہے اور باغ پہ قبضہ ہے اور کاٹنے کو پڑتا ہے. آپ باغ میں تشریف لے گئے، اونٹ نے آپ کو دیکھا تو بھاگا آیا اور آپ کے سامنے سر جھکا دیا. آپ نے نکیل ڈالی اور وہ فرما بردار ہو گیا. صحابہ نے عرض کیا حضور یہ اونٹ آپ کو پہچانتا ہے؟ فرمایا صرف اونٹ نہیں، یہ ساری کائنات مجھے پہچانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں خاتم الانبیاء ہوں، سوائے کافروں مشرکوں کے وہ نہیں مجھے پہچانتے. تبلیغ میں یہ محنت ہے، کیسے دل اللہ کی عظمت سے بھر جائیں، اللہ کی محبت سے بھر جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا جذبہ پیدا ہو. ہر ضرورت میں، ہر حاجت میں ہمیں رجوع کس کی طرف کرنا ہے؟ اللہ کی طرف. ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ بولو بھائی. حالات بنانے والا کون ہے؟ خوشیاں دینے والا کون ہے؟ پریشانیوں سے نکالنے والا کون ہے؟ مصیبتوں سے بچانے والا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا، جو لوگ چاہیں گے وہ نہیں ہوگا. تو ہمیں رجوع کرنا ہے کس کی طرف؟ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات کو سوتے وقت یہ دعا پڑھے اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلتا ونبیک الذی ارسلتا. اب دعا کا مضمون کیا ہے؟ اے اللہ میں اپنے آپ کو، اپنی جان کو، اپنے جی کو تیرے سپرد کرتا ہوں
اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی، میں اپنا رخ ہر طرف سے ہٹا کر اپنا رخ تیری طرف پھیرتا ہوں، وفوضت امری الیک، اپنے امور، اپنے مسائل، اپنے مشاکل، اپنی پریشانیاں، اپنی ضرورتیں میں تجھے سونپتا ہوں، ہاں والجأت ظہری الیک، تجھے میں اپنا سہارا بناتا ہوں، رغبتاً ورہبتاً الیک، امید بھی ہے، شوق بھی ہے اور ڈر بھی ہے، دونوں کے ساتھ، لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک، تیرے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں، تیرے سوا کوئی جائے پناہ نہیں، میں ایمان لایا اس کتاب پر جو تو نے نازل کی اور اس نبی پر جو تو نے بھیجا۔ حدیث میں آتا ہے جو رات کو سوتے وقت یہ دعا پڑھ لے گا، اگر اس رات اسے موت آ گئی تو فطرت اسلام پر موت آئے گی اسے، اور اگر صبح اٹھ گیا تو آنے والے دن اس کو خیریں ملیں گی، بھلائیاں ملیں گی۔ اس نے اپنے آپ کو کس کے سپرد کیا ہے؟ اللہ کے۔ کس کی طرف رجوع کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جا کے چھپے، مشرکین مکہ تلاش کرتے ہوئے غار تک جا پہنچے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں، اب ان کو نظر آ گئے، سامنے سے وہ چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ گھبرا گئے۔ آپ نے فرمایا لا تحزن، ابو بکر گھبرانا نہیں، کیوں؟ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کون ہمارے ساتھ ہے؟ اور کیسی خوبصورت بات، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان دو کے بارے میں تیرا کیا گمان جن کا تیسرا کون؟ اللہ۔ ہاں، آپ درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، آپ کی تلوار لٹکی ہوئی ہے، ایک کافر آیا، تلوار ہاتھ میں لی، آپ کی آنکھ کھولی، وہ تلوار لے کے سامنے کھڑا ہے اور کیا کہتا ہے؟ من یمنعک منی، آج کون آپ کو میرے سے بچائے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ۔ اس نے پھر کہا من یمنعک منی، کون بچائے گا؟ فرمایا اللہ۔ فسقط السیف من یدہ، اس کے ہاتھ کانپنے لگے، تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ آپ نے فرمایا اب تو بتا کہ تجھے کون بچائے گا؟ اس نے کہا آپ تو بڑے بھلے آدمی ہیں، ہاں۔ آپ نے فوراً اس کو دعوت دی، کلمے کی دعوت دی، ایمان کی دعوت دی۔ داعی کا جذبہ انتقام کا نہیں ہوتا، داعی کا جذبہ دعوت کا ہے، داعی کا جذبہ ہدایت کا ہے۔ ہاں، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے، آگے آگے دریا، پیچھے آ گیا فرعون کا لشکر۔ قوم نے کہا انا لمدرکون، ہم تو مارے گئے، موسیٰ پکڑے گئے، آگے جائیں تو پانی میں ڈوبے، پیچھے جائے تو فرعون کا لشکر مارے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، کیوں؟ ان معی ربی سیہدین، بے شک میرے ساتھ کون ہے؟ میرا رب ہے۔ تو حفاظت کرنے والا کون ہے؟ ضرورتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ 10 عورتیں بیٹھی ہیں گھر میں۔ کتنی عورتیں بیٹھی؟ 10۔ چھوٹا سا بچہ ہے، گھٹنوں کے بل چلتا ہے، ابھی پاؤں بھی نہیں چلتا، قدموں پہ نہیں چلتا، 1.5-2 سال عمر ہے۔ اس کی خالہ بیٹھی، پھوپھی بیٹھی، چچی بیٹھی، تائی بیٹھی، نانی بیٹھی، ممانی بیٹھی، 10 عورتوں میں اس کی ماں بیٹھی، بچہ کھیل رہا ہے۔ جب بھوک لگے، پیاس لگے تو گھٹنوں کے بل چلتا ہوا کدھر جائے گا؟ بولو بھائی، ماں کی طرف، خالہ کی طرف، پھوپھی کی طرف۔ کیوں؟ وہ سمجھتا ہے میری ضرورتیں کہاں سے پوری ہوتی ہیں؟ ماں سے۔ تو سارے انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون؟ اللہ۔ تو رجوع کس کی طرف ہو؟ اللہ۔ ہاں، مانگنا ہے تو کس سے؟ اذا سألت فاسأل اللہ، مانگنا ہے تو کس سے مانگنا ہے؟ اللہ۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد چاہیے تو مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اس بات کا یقین اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، دل میں بٹھا لو کہ ساری دنیا کے انسان مل کر تمہیں نفع پہنچانا چاہیں، یہ نفع نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے لکھ دیا، اور یہ سارے کے سارے مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں، یہ نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے لکھ دیا۔ تو نفع دینے والا کون؟ اللہ۔ اور نقصان سے بچانے والا کون؟ اللہ۔ اللہ عزت دے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اللہ ذلیل کرے کوئی عزت نہیں دے سکتا، اللہ خوشیاں دے کوئی چھین نہیں سکتا، اللہ ہی چھین لے کوئی دے نہیں سکتا۔ اللہ جو چاہے کریں، جب چاہے کریں، جیسے چاہے کریں، وہ اللہ ہمارا رب، وہ اللہ ہمارا مطلوب، وہ اللہ ہمارا مقصود، وہ اللہ ہمارا پالنے والا۔ تو ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ کو۔ ہمیں کس کو ساتھ لینا ہے؟
اور اس کا راستہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. آپ ایک سفر میں تھے، پورا لشکر ساتھ تھا، پانی ختم ہو گیا، سارے جانور پیاسے ہیں، لشکر پیاسا ہے، اور صحابی فرماتے ہیں ایک پیالہ پانی تھا، آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اس پیالے میں داخل فرمایا تو آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے. سارا لشکر سیراب ہو گیا، پانی ختم نہ ہوا. صحابی فرماتے ہیں 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی ختم نہیں ہونا تھا. اور کتابوں میں لکھا ہے آب زمزم سے بھی زیادہ برکت والا پانی وہ تھا جو آپ کی انگلیوں میں سے نکلا تھا. او بھائیو، یہ جو آگے آ رہے ہیں نا قدے پھلانگتے ہوئے، او میرے بھائیو، او بھائی مناسب نہیں ہے بھائیو. بھائی جہاں جگہ مل رہی وہیں بیٹھ جائیں بھائی، ایسے نہ کرو بھائی. دیکھو سب کی توجہ خراب ہوتی ہے. یہ کندھے پھلانگتے ہوئے بھائی تشریف رکھے. او بھائی آپ بھی، او بھائی، او ڈنڈے والے، او بھائی ڈنڈے والے، یہ ڈنڈا دکھا رہا ہے اللہ کا بندہ. او بھائی تشریف رکھے. جو کندھے پھلانگتے ہوئے آگے آ رہے ہیں نا بھائی تشریف رکھے بھائی، جہاں جگہ مل رہی ہے. اور درمیان میں سے اٹھ کے نہیں جانا چاہیے، کوشش کریں گے نا انشاءاللہ بھائی. تو بات کیا ہو رہی کہ ہمارا رب کون ہے؟ اللہ. ہم کس کے محتاج ہیں؟ تو کس کو راضی کرنا ہے؟ کس کو ساتھ لینا ہے؟ اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. اور اس میں سب سے پہلی چیز نماز. نماز نماز سب سے پہلی پوچھ قیامت کے دن کس کی ہوگی بھائی؟ نماز کی ہوگی. اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز. ہاں آپ نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی کیا ہے؟ ٹھنڈک. بھائی یہ بیٹھ جاؤ بھائی، یہ جو چل پھر رہے نا بھائی، آپ جو پائی پیرے والے ساتھی کو بٹھاؤ بھائی، سب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. ہاں آپ نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی کیا ہے؟ ٹھنڈک ہے. ہاں آپ نے فرمایا سراسر ظلم ہے، سراسر کفر ہے، سراسر نفاق ہے اس شخص کا فعل جو مؤذن کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے. یہ محنت ہے، یہ ذمہ داری ہے، یہ کام ہے کہ کیسے سب اللہ کو پہچانے. جو اللہ کو پہچانے گا وہ اللہ کی مانے گا، اور جو اللہ کی مانتا نہیں کیونکہ وہ اللہ کو پہچانتا نہیں. دکان میں نفع رکھنے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ چاہے نقصان رکھ دیں، اللہ چاہے 1 سال کا نفع 1 دن میں دے دیں، اللہ چاہے 1 سال کا نفع 1 دن میں چھین لیں. ہمیں دکان کا پابند نہیں بننا، ہمیں تو اللہ کے حکم کا پابند بننا ہے. ہم دکاندار بعد میں ہیں، مسلمان پہلے ہیں. جب اذان ہوگی ہم دکان بند کریں گے، ہم مسجد جائیں گے، ہم اللہ کے سامنے ہاتھ باندھیں گے، سر جھکائیں گے، ماتھا ٹکائیں گے، پھر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے. پھر نفع ہمیں کون دے گا؟ اللہ. ہاں صحابہ جب اذان سنتے تھے بازار بند کرتے تھے، دکانیں بند کرتے تھے، کاروبار بند کرتے تھے، اور سب مسجد کی طرف جاتے تھے، سب مسجد کی طرف جاتے تھے. طواف 24 گھنٹے چل رہا ہے، طواف 24 گھنٹے چل رہا ہے. جب نماز کھڑی تو طواف بند. گرمی ہو، سردی ہو، بارش ہو، دن ہو، رات ہو، رمضان ہو، عید ہو، طواف نہیں بند ہوتا. لیکن جب نماز کھڑی تو طواف بند. توبہ، آج دکان بند نہیں، دفتر بند نہیں، کاروبار بند نہیں، کھیل بند نہیں. ہاں مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. جو دکان پہ بیٹھا ہے نا وہ زبان حال سے یوں کہتا ہے نہیں 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 نہیں، اللہ بڑا نہیں، میری دکان بڑی ہے. مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. بندگی کے لائق کون ہے؟ اللہ. یہ کہتا ہے نہیں نہیں، بندگی میں دکان کی کروں گا، میں دکان کے آگے پیچھے گھوموں گا، دکان کے آگے پیچھے گھوموں گا، صبح شام دکان کے چکر لگاؤں گا، یہ بندگی دکان کی کر رہا ہے. مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ. کہتا نہیں نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں مصروف ہوں. مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح. تمہاری کامیابی نماز میں ہے. کہتا نہیں جھوٹ بول رہے ہو، کہ ہماری کامیابی دکان میں ہے. توبہ توبہ توبہ. مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم. نماز بہتر ہے نیند سے. وہ پڑا سو رہا ہے، کیا کہتا ہے؟ نہیں 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 نہیں، نیند بہتر ہے نماز سے. توبہ توبہ توبہ. ہاں زندہ آدمی کو سوئی چبھو اس کی چیخ نکل جائے، اور مردہ کو خنجر مارو وہ ٹس سے مس نہ ہو کیونکہ مردہ ہے. جس کا دل زندہ، یعنی جس کے دل میں اللہ کی عظمت،
اور اللہ کی محبت اور جنت کا شوق اور آخرت کی فکر اور موت کا استحضار. ہاں یہ دل زندہ ہے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. وہ دن آنے والا ہے کسی مال والے کو اس کا مال کوئی فائدہ نہ دے گا, کسی کی اولاد کام نہ آئے گی. جو سلامتی والا دل لے کر آئے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب. یہ قرآن نصیحت ہے لیکن ہر ایک کے لیے نہیں ہے. جس کا دل زندہ ہے, جس کا دل زندہ ہے اس کے لیے قرآن نصیحت ہے. اب جس کا دل زندہ ہے, جس کا دل زندہ ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ آواز اسے دفتر سے اٹھائے گی, بستر سے اٹھائے گی, دکان سے اٹھائے گی اور مسجد میں لے جائے گی. اور جس کا دل مردہ ہے وہ اذان پہ اذان سنے گا اور ٹس سے مس نہ ہوگا. ہاں یہ جگہ گشت کرنے گئے. ہاں بڑے صاحب, بڑے افسر صاحب تھے, کہنے لگے پہلے میں نماز میں سستی کر جاتا تھا, مصروف ہوتا تھا, اذان سنتا تھا, نماز تو میں پڑھ لیتا تھا, کبھی چھوٹ جاتی تھی اور میں کہتا تھا چلو کاموں سے فارغ ہو کر پڑھوں گا. ہاں لیکن کہتے ایک صاحب آئے میرے پاس اور انہوں نے مجھے یہ بات کہی, اذان کا مطلب یہ ہے, اذان کا مطلب یہ ہے کہ شہنشاہ کا بلاوا آیا ہے. کس نے بلایا ہے؟ شہنشاہ نے بلایا ہے. شہنشاہ کی طرف سے کال آئی ہے, شہنشاہ کی طرف سے آواز آئی ہے. او ہو, کہتا ہے, کہنے لگے جب میں یہ اذان سنتا ہوں مجھے ان صاحب کا یہ جملہ یاد آتا ہے, میں سارے کام چھوڑ کر نماز کے لیے چلا جاتا ہوں. کیونکہ کس نے بلایا ہے؟ شہنشاہ نے بلایا ہے. ہاں ایک بریگیڈیئر صاحب کے پاس جانا ہوا گشت کرنے نا. اب ان کا جو باہر کھڑا تھا نا اردلی, اس سے کہا کہ دیکھو ہم اندر جا رہے ہیں, تمہارے صاحب تمہیں بلائیں گے, تم نے اندر نہیں آنا ہے, اندر نہیں آنا ہے. پکا کر دیا, پکا کر دیا. ہاں اب اندر گئے. اب بریگیڈیئر صاحب نے بیل دی کہ کوئی چائے پانی منگاؤں مہمانوں کے لیے. اب یہ اپنی سروس میں پہلی دفعہ دیکھا بریگیڈیئر صاحب نے کہ بیل کی اور آگے سے جی سر سلوٹ نہیں ہوا. دوبارہ بیل, کوئی نہیں آیا. تیسری بڑی لمبی بیل, پھر کوئی نہ آیا. ایک رنگ آ رہا ہے جا رہا, یہ کیا ہو گیا؟ ہمارے ساتھی نے کہا اس کی غلطی نہیں ہے, ہم نے اس کو منع کیا تھا اندر نہیں آنا. پتہ کیوں منع کیا تھا؟ یہ آپ کا ملازم نہیں ہے, یہ حکومت کا ملازم ہے. تنخواہ آپ نہیں دیتے, تنخواہ تو حکومت دیتی ہے. ایک بات ہے آپ کا ماتحت ہے, آپ نے 3 دفعہ بلایا وہ نہیں آیا, آپ کو کتنا غصہ آیا. اور اللہ جل جلالہ روزانہ 5 دفعہ آپ کو بلاتے ہیں اور آپ اپنی جگہ سے نہیں ہلتے, کہ اللہ کو نہیں غصہ آتا ہوگا؟ انہوں نے کہا ہاں آج میری سمجھ میں آئی بات, میرا ماتحت میری نہ مانے, مجھ پر کیا بیتی. میں اللہ کا بندہ ہو کہ اللہ کی نہیں مانتا, اللہ پھر بھی کھلاتا ہے, پھر بھی پلاتا ہے, پھر بھی ہوائیں ہمارے لیے چلتی ہیں, پھر بھی ہماری آنکھ دیکھتی ہے, زبان بولتی ہے. میں نے کہا سر آج سے میرا وعدہ ہے, آج کے بعد میں کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا. یہ محنت ہے. اذان ہو تو بازار بند. اجتماع کے بعد یہ خبریں آئیں کہ جی کراچی میں فلاں مارکیٹ جو ہے وہ اذان پہ بند ہو رہی ہے. مارکیٹ کے صدر بیٹھے ہوئے ہیں, مارکیٹ کی کمیٹی والے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی میٹنگ ہوتی ہے, کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے, ایجنڈا بنتا ہے. ایجنڈے میں یہ بھی لکھا ہو کہ ہماری مارکیٹ کیسے اذان پہ بند ہو, کیسے اذان پہ بند ہو. ہاں اب میٹنگ ہو رہی ہے کہ کیسے سیکورٹی کا اور کیمرے لگنے چاہیے, گن مین کھڑا ہونا چاہیے, ہاں اور یہاں پر لائٹ لگنی چاہیے. ٹھیک ہے یہ بھی کریں. میرے بھائیوں یہ کمیٹی والے, یہ مارکیٹ کے صدر صاحب یہ بھی تو سوچیں کہ ہماری مارکیٹ اذان پہ کیا ہونی چاہیے.